بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر محترم میئر صاحبان، چیئرمین صاحبان، ممبران صاحبان، سیاسی جماعتوں کے رہنما کارکنان، میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مسلسل 4 سال عوام کے حقوق کے لیے مقامی حکومتوں کو بااختیار مؤثر و فعال بنانے کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی ہے، اور آپ کا مقصد یہی رہا ہے کہ اس صوبے میں مضبوط، فعال، مؤثر مقامی حکومتوں کا نظام قائم ہو، تاکہ نچلی سطح پر اچھی حکمرانی قائم ہو سکے، نچلی سطح پر سماجی، سیاسی، میونسپل خدمات کی فراہمی ہو سکے، نچلی سطح پر مقامی ترقی اور مقامی ترقی کے عمل میں عوام کی شراکت داری یقینی ہو سکے، عوام کے روزانہ کے مسائل ان کے دہلیز پر حل ہو، تو آپ نے اس کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی ہے۔ آپ نے یہاں پہ آ کر میں حسین شاہ خان یوسف سے جنرل سیکرٹری، صوبائی جنرل سیکرٹری عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کو پنڈال میں آنے پر، اس دل میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلسل ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں رہے ہیں۔ تو ساتھیو، آپ نے یہاں پہ پشاور میں آ کر پشاور کے اس میٹروپولیٹن میں آپ نے اسمبلی کے سامنے دھرنے دیے ہیں، احتجاج کیا ہے، آپ پر لاٹھی چارج ہوا ہے، آنسو گیس پھینکا گیا ہے، آپ کو مارا پیٹا گیا ہے، آپ کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے اسلام آباد میں جا کر پارلیمنٹ کے سامنے کئی مظاہرے کیے، آپ نے اڈیالہ جیل جا کر وہاں مظاہرے کیے، اور یہ تمام جدوجہد جو آپ نے جاری کی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ عوام کی جو رائے ہے اس کو عزت حاصل ہو، عوام کی رائے مقدس ہے، اس کو عزت حاصل ہو، اور اس کے تحت عوام کے مسائل ان کے دہلیز پر حل ہو۔ لیکن اس نالائق اور نااہل حکومت نے ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں کیا ہے۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات 19 دسمبر 2021 کو ہو گئے، دوسرے مرحلے کے 31 مارچ 2022 کو ہو گئے، اور ہم نے دفاتر کو 15 مارچ اور 20 جون کو سنبھالا۔ ابھی 4 سال پورے ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں، لیکن اس نااہل صوبائی حکومت نے ہمارے اختیارات کو بھی ہم سے چھینا، فنڈز کو بھی ہم سے چھینا، اور ہمیں بے اختیار چھوڑ کر عوام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے۔ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، جانا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، جانا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، جانا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، جانا ہوگا۔ اس 4 سالوں میں مقامی حکومتوں کو 150 ارب روپے مل رہے تھے، ان کے جو بجٹ کے فگرز ہیں اس کے مطابق، لیکن اس 150 ارب روپے میں ایک پنی بھی ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں 131 ٹیمیں، 4212 ویسی اور انسیز بغیر فنڈز کے ان کے اخراجات ہیں، لیکن ترقیاتی کاموں کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، سماجی اور میونسپل خدمات کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، تو اس لیے عوام کی خدمت ہم نہیں کر سکے ہیں۔ ہم عوام کو شرمندہ نہیں ہے،
ہم نے عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، ہم جیلوں میں گئے ہیں، ہم پہ لاٹھی چارج ہوئی ہے، ہم پہ انشورنس کے شرط پہن کے گئے ہیں، ہم پر فائرنگ ہوئی ہے، ہم یہاں پہ نہیں، ہم اسلام آباد میں بھی گئے ہیں، اور جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیڈر کا ویژن ہے کہ نچلی سطح پر مضبوط بلدیاتی حکومت ہے، تو ہم نے اڈیالہ جیل میں بھی جا کر وہاں بھی 2 دفعہ وہاں پہ ہم نے مظاہرہ کیا ہے، لیکن اور ان کو خطوط بھی پہنچایا ہے ان کے لیڈر کے ذریعے، لیکن انہوں نے کوئی ہمیں نہ فنڈز دیے اور نہ اختیارات دیے۔ لیکن ہم اپنے دفاتر میں بیٹھ کر، آپ نے اپنے دفاتر میں بیٹھ کر بغیر فنڈز کے اور بغیر اختیارات کے آپ نے عوام کی خدمت کی ہے، آپ نے ان کے جو بھی کام تھے، جس محکمے بھی تھے، صوبائی محکمہ ہو، تعلیم کا محکمہ ہو، صحت کا ہو، ایگریکلچر کا ہو، پبلک ہیلتھ کا ہو، ایڈمنسٹریشن کا ہو، آپ وہاں پہ ان کے ساتھ گئے، آپ وابڑا میں، آپ گیس کے ڈپارٹمنٹ میں، آپ ناظرہ میں، پاسپورٹ دفتر میں آپ ان کے ساتھ گئے، آپ تانہ تحصیل میں ان کے ساتھ گئے، آپ نے ان کے لڑائی جھگڑوں میں ان کے درمیان راضینامہ کیا ہے، ان کے غمی خوشی میں آپ شریک ہو گئے، تو آپ نے بغیر اختیار کے بغیر فنڈ کے آپ نے ٹائم دیا ہے، اتنا زیادہ ٹائم 4 سال آپ نے دے دیے ان کے لیے، اتنا قیمتی ٹائم آپ نے اپنے زندگی کا ان کے خدمت کے لیے وقف کیا تھا، لیکن ان نالائقوں کی وجہ سے، ان نااہلوں کی وجہ سے، اس پی ٹی آئی کی حکومت سے اس صوبے کی امن و امان تباہ ہے، برباد ہے امن و امان، تمام قبائلی علاقے دیکھ لے جو کہ اس صوبے میں جمع ہو چکے ہیں، ان کا اب کیا حال ہے دیکھ لے، وہاں پر ترقیاتی عمل کا کیا حال ہے، اس صوبائی حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتے ہیں، اس سمجھنا کے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ دیکھ لے ہمارے جنوبی اضلاع دیکھے، کوٹ سے آگے دیکھ لے، آج بھی دھماکے ہوئے ہیں بنوں میں، روزانہ کے بنیاد پر دھماکے ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، فوج اور پولیس پر حملے ہوتے ہیں، عوامی رہنماؤں پر ہوتے ہیں، عوام کو مارتے ہیں، بتا لیتے ہیں کتنی بڑی دہشت گردی ہے، کتنی بڑی امن و امان کی صورتحال ہے اس صوبے میں، لیکن یہ حکومت ٹس سے بس ہوتی ہے، اور دیکھ لے کبھی اسلام آباد میں بیٹھتی ہے، کبھی لاہور میں بیٹھتی ہے، کبھی کراچی میں جاتی ہے، عجیب سا مسئلہ، اور اسی طرح اس صوبے کی معیشت تباہ ہے، آپ دیکھ لیں اس صوبے سے غریب بھی منتقل ہو رہے ہیں دوسرے صوبوں میں کام کاج کے لیے، اور جو سرمایہ دار ہے وہ بھی امن و امان کی وجہ سے، بدخوری کی وجہ سے اس صوبے سے نکل رہے ہیں، اس صوبے میں جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے جا رہے ہیں، ادارے تباہ ہے، اداروں پر جتنا خرچ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں 0 سے لے کر 20% تک ان کی کوئی ڈیلیوری نہیں ہے، کوئی خدمات کی فراہمی نہیں ہے، اور دیکھ لے کرپشن کو دیکھ لے، لوٹ مار کو دیکھ لے، اس صوبائی حکومت جو بھی یہاں چیف منسٹر کا رہا ہے، جو بھی وزیر آ رہے ہیں، جو بھی ان کے ممبران ہیں، جو بھی ان کے پارٹی کے ورکران ہیں، تمام کے تمام ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کرپشن میں تمام ملوث ہے، چوری کر رہے ہیں، چور ہے، اس صوبے کو انہوں نے کنگال رکھ دیا ہے، اب دیکھ لے کتنے قرضے لے لیے ہیں، جو 2013 سے پہلے پاکستان بننے کے بعد اس صوبے کے ذمے 87 ارب روپے کا قرضہ بن گیا تھا، اور ابھی 970 ارب روپے تو ابھی جو پچھلے مہینوں کے فگر پہ ہوتے، ابھی شاید اور بھی بڑھتے جائیں گے، 970 ارب روپے ہم قرضدار ہوں گے، ترقیاتی عمل نہیں ہے، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، تو قرضے کس لیے لے جا رہے ہیں؟ کرپشن ہے، چوری ہے، تو ساتھیوں ہمیں ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے نکلنا ہے، بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے نکلنا ہے، ہمارے فنڈز ان کے پاس پڑے ہیں، اور ابھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے پچھلی ہفتہ صوبائی کابینہ سے فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں، اور ہم نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے 2013 میں تبدیلی لائی، آپ نے 2019 میں تبدیلی لائی، آپ نے 2022 میں تبدیلی لائی، اب کیا تبدیلی لانا چاہتے ہو؟ ہم بااختیار نظام کے لیے ہم عدالتوں میں گئے ہیں، عدالت نے ہمارے حق میں جو ترامیم انہوں نے کیے تھے اس کو سٹک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے، فنڈز کے لیے عدالتوں میں گئے ہیں، عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، تو ان آئین قانون کو مانتے ہیں، آئین کے ابتدائی میں جو لکھا ہے، آئین کے
आर्टिकल 7, आर्टिकल 17, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37 क्लास आई, आर्टिकल 148 में जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जो है, हाई कोर्ट के फैसलों में, किसी भी फैसले पर आइन कानून पर अमल नहीं करते, न उसका मानते, लेकिन खुद अपने लिए नारे लगाते कि हमारे लिए आइन कानून पर अमल करो। जब आप दूसरों के लिए आइन कानून नहीं मानते तो आपके लिए कौन मानेगा? फिर आपके लिए कौन उठेगा? ये तो आपकी मुनाफिकत है। आप मुनाफिक हो, आप झूठे हो, तो इन झूठों के खिलाफ, इन मुनाफिकों के खिलाफ इस असेंबली के सामने में जाने एहतजाज देना है, एहतजाज करना जाएंगे अभी। कोई भी पीछे नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। आगे आप सब ने आगे आना है, आगे आए, आगे आगे आप सब ने आगे आना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। आगे आना है, वहां पे हमें जाना है असेंबली के सामने। और मैं बताऊं, अगर इन्होंने आज हमें टाइम दिया था कि वज़ीर साहब के साथ आपकी मीटिंग है, पहले 11 तारीख का दे दिया, 12 तारीख का दे दिया, 16 तारीख का दे दिया है, इससे पहले बताया है। लेकिन अब अगर आज ये हमारे साथ नहीं आएंगे, वज़ीर साहब हमारे साथ मीटिंग नहीं करेगा, तो जो गेट बंद कर रहे थे उस गेट के आगे जाना है, चीफ मिनिस्टर हाउस पर कब्जा करना है, वजीर हाउस पर कब्जा करना है। वहां भी जाके इनके लिए हम बैठेंगे, वहां भी बैठेंगे, इस्लाम में नहीं बैठेंगे। उस वजीर हाउस के वजीर सेक्रेटरी के नाम में बैठेंगे और उसके लिए बैठेंगे क्या वो हमारे साथ बात करे और मजबूत बल्दियाती निजाम को लेके हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप सबका मशकूर हूँ, मैं हुसैन शाह खान यूसुफ से, लेकिन सबसे आज मैं जुबैर अली खान का, जमीयत उलमा इस्लाम का इंतहाई मशकूर हूँ।